رسالت کی قسم، شام والوں تمہیں نانا کی رسالت کی قسم، کیجیے بے قسم مظلوم پہ بس اتنا کرم، کیجیے بے قسم مظلوم پہ بس اتنا کرم، الغرض سید سجاد چلے یہ کہہ کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، والوں سے عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، تم نے خورشید کی طرح اشعر، تم نے خورشید کی طرح جو پڑھا ہے اشعر، لوح گلشن میں لکھا سب نے سنا رو رو کر، لوح گلشن نے لکھا سب نے سنا رو رو کر، ہند سے شام بلائے گی تمہیں جب خواہر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، نکالنا ہے پرانا کو بیٹھنا ہے بس یہ جا رہے تھے اب یہ جا رہے جو مصرا ہے نا وہ اسے روک کے تم کہنا، اسے بعد میں کہتا ہوں یہ بعد میں جب پورا کہہ دوں گا نا شروع میں جو کہنا ہے اس پہ آنا ہے۔ یا حسین حضرت دیکھیے یہ مرثیہ جو میں اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ حضرات بطور خاص توجہ سے ایک ایک مصرع سماعت فرمائیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت مصائب ہوں گے۔ جناب رضا سرسوی صاحب کا یہ مرثیہ ہے جو میں اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ سماعت فرمائیے گا۔ شدت درد سے بولا نہیں جاتا بابا، دیکھنا چھد گیا کیا میرا کلیجا بابا، دیکھنا چھد گیا کیا میرا کلیجا بابا، یک بیک آئی خیمے میں صدائے اکبر، ہو سلام آپ پہ اے فاتح خیبر کے پسر، چند لمحوں کا ہے مہمان تمہارا دلبر، ایسا لگتا ہے کوئی چیز لگی ہے دل پر، شدت درد سے بولا نہیں جاتا بابا، دیکھنا چھد گیا کیا میرا کلیجا بابا، دیکھنا چھد گیا کیا میرا کلیجا بابا، یہ صدا سنتے ہی چلائے شہ جن و بشر، تھا میں زینب دلگیر میری ٹوٹی کمر، لڑکھڑاتے ہیں قدم کچھ نہیں آتا ہے نظر، ایسا لگتا ہے مجھے گھوم رہا ہے سب گھر، کون لے جائے گا اکبر کے سرحانے زینب، کٹ چکے ہیں میرے عباس کے شانے زینب، چکے ہیں میرے عباس کے شانے زینب، نکلے
شان سے خیمے سے شہنشاہ امم پاؤں رکھتے تھے کہیں اور کہیں پڑتے تھے قدم، کہتے جاتے تھے کہ گھبرانا نہیں جاتے ہیں ہم، دم کو روکے رہو اکبر تمہیں صغرا کی قسم، ایڑیاں تم کو رگڑتے ہوئے ہم دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دم دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دم دیکھیں گے۔ ناگہاں گنج شہیدہ پہ پڑی شہ کی نظر، کھا کے غش گر پڑے ایک لاش پہ قاسم کہہ کر، ہوش میں آئے تو چلائے کہ اکبر اکبر، ٹھوکریں کھاتے ہوئے طے کیا مقتل کا سفر، سر خیزان پہ ایک بی بی کو روتے دیکھا، قلب اکبر سے رواں خون کا چشمہ دیکھا، قلب اکبر سے رواں خون کا چشمہ دیکھا، منہ کے بل گر پڑے اکبر کے برابر شبیر، منہ پہ منہ رکھ کے کہا ہائے نبی کی تصویر، لٹ گئی دشت مصیبت میں ہماری جاگیر، رو کے اس بی بی سے فرمانے لگے اے ہمشیر، میری غربت پہ کیا تو نے جو ایسا بی بی، اجر اس کا تجھے دیں گی میری اماں بی بی، اجر اس کا تجھے دیں گی میری اماں بی بی۔ یہ سخن سنتے ہی چلائی کہ ہائے ہائے بھائی، مجھ کو پہچانا نہیں میں ہوں تیری ماں جائی، درد میں ڈوبی ہوئی گھر میں جو آواز آئی، کھینچ کر خیمے سے بھیا مجھے ممتا لائی، آ کے اکبر کو جب حال میں دیکھا بھیا، دونوں ہاتھوں سے تھے جکڑے ہوئے سینہ بھیا، دونوں ہاتھوں سے تھے جکڑے ہوئے سینہ بھیا، میں یہ سمجھی کہ کوئی تیر لگا ہے شاید، یا کسی گھوڑے کے ٹاپوں سے دبا ہے شاید، یا کوئی درد ہے جو دل میں اٹھا ہے شاید، یا کسی گھوڑے کے ٹاپوں سے دبا ہے شاید، میں نے ہاتھوں کو ہٹایا تو یہ نقشہ دیکھا، ایک ٹوٹی ہوئی برچھی میں کلیجہ دیکھا، ایک ٹوٹی ہوئی برچھی میں کلیجہ دیکھا، میں ابھی سوچ رہی تھی کہ کسے بلواؤں، چارہ گر کوئی نہیں زخم کسے دکھلاؤں، نوجوان شیر کو کس طرح سے گھر لے جاؤں، ایک خیال آیا کہ عباس کو لے کر آؤں، آ گئے آپ تو اکبر کو سنبھالو بھائی، میں جگر تھاموں گی تم برچھی نکالو بھائی، میں جگر تھاموں گی تم برچھی نکالو بھائی،
رو کے فرمایا کہ تم خیمے میں جاؤ زینب، ہم ابھی زندہ ہیں چہرے کو چھپاؤ زینب، جا کے مسند علی اکبر کی بچھاؤ زینب، بیبیوں کو یہ خبر جا کے سناؤ زینب، گلشن فاطمہ زہرا پہ خزاں چھائی ہے، ام لیلا کے چہیتے نے سینہ کھائی ہے، ام لیلا کے چہیتے نے سینہ کھائی ہے، چل کے کچھ دور رکھا خاک پہ لاشا شہ نے، درد کے مارے یتیموں کو بلایا شہ نے، کبھی اکبر کو کبھی دل کو سنبھالا شہ نے، لا کے ایک خیمے میں اکبر کو لٹایا شہ نے، بس قلم روک رضام کو کلے جایا، ایک غم بڑا قاصد صغرا آیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین چلیے صدا یا حسین یا حسین، امام وقت کو دینا ہے پرسا، امام وقت کو دینا ہے پرسا، امام وقت کو دینا ہے پرسا، امام وقت کو دینا ہے پرسا۔ وہ سچ فسانہ یاد بھی ہے، وہ حق کا ترانہ یاد بھی ہے، کربل وہ زمانہ یاد بھی ہے، کربل وہ زمانہ، کربل وہ زمانہ یاد بھی ہے، کربل وہ زمانہ وہ لو وہ تپش بھولی تو نہیں، زخموں کی خلش بھولی تو نہیں، زخموں کی خلش بھولی تو، سورج کی تپش کا زخموں کو رہ رہ کے تپانا، شاباش شاباش، مرحبا مرحبا۔ شروع ہو کے رک جائیے گا۔ آ رہا ہوں حاضری دے دیجیے دربار میں، صحیح کر لیں۔
فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع قلوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. صلوات. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، آیہ مبارکہ کے ذیل میں بہت ہی مختصر آپ کو اس وقت زحمت دینا ہے. میں نے اس وقت کی اس گفتگو کے لیے کلام بلاغت نظام کی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا کہ جسے ہمارے مجموع میں اتنا زیادہ پڑھا اور سنا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تصور بھی نہ کرنا، گمان میں بھی نہ لانا، اپنے احاطہ خیال میں بھی نہ لانا کہ جو راہ خدا میں مارے گئے وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بے شک وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں. ذرا مل کے آپ ایک درود پڑھیں تو آغاز گفتگو ہو. عزیزان محترم، کسی تمہید کا موقع نہیں ہے، براہ راست گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. صاحبان فہم و فکر موجود ہیں. آیہ مبارکہ کے اندر شہید کی حیات ابدی کا اعلان کیا جا رہا ہے اور اس کی منزلت بتائی جا رہی ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی نگاہ میں مردہ ہو سکتا ہے، مگر خبردار، قرآن نے اس کی حیات ابدی کا اعلان کر دیا، اسے مردہ نہ کہنا. یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ شہید کا خون ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور تاریخ کے مختلف مواقع کے اوپر وہ خون دنیا سے خراج ادب اور خراج تحسین وصول کرتا رہتا ہے. اس آیہ مبارکہ کے سب سے زیادہ مستحق سید الشہداء اور ان کے وہ رفقا ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا خون بہا کر اسلام کو حیات ابدی دی. اور بس یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے کہ حسین کا خون جب تک خاک پہ گرا وہ خون تھا، لیکن جب خاک کربلا میں جذب ہوا تو وہ خون خون نہیں رہا، نور میں تبدیل ہو گیا. ذرا مل کے صلوات پڑھیے آپ تو آمادہ ہو جائے باقاعدہ. وہ خون نور کے اندر تبدیل ہو گیا
اور پھر دنیا نے جتنا زیادہ اس خون کو چھپانا چاہا، دبانا چاہا، اس پہ پردے ڈالنے چاہے، اتنا زیادہ یہ خون اور ابھر کے سامنے آیا، اس لیے کہ خنجر اور تلواریں بدن کو کاٹ سکتے ہیں، جسم کو زخمی کر سکتے ہیں، مگر نور کے اوپر تلواروں کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اس انداز سے یہ خون زندہ رہا کہ آج کی تاریخ کا تاریخی جملہ جس سے آغاز کر رہا ہوں باقاعدہ طور پر، اس انداز سے زندہ رہا کہ آج زمانے کی مخالفتوں کے باوجود، زمانے کے چھپانے کے باوجود دنیا یہ اعتراف کر رہی ہے اور کرنے پہ مجبور ہے کہ 14 صدیوں کے بعد آج یزید کے نام پر اتنے جینے والے نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے والے موجود ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ شہید کا خون کبھی چھپا نہیں کرتا۔ لیکن آج بہت ضرورت، اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ شہادت کس منصب کا نام ہے اور شہید کہتے کسے ہیں۔ اس لیے کہ آج اتنا زیادہ، دیکھیں دو الفاظ ہیں، ایک ہے شہید، ایک ہے جہاد، ایک ہے شہادت، ایک ہے جہاد۔ شہادت نام ہے منزل کا، اور منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے۔ جس راستے کو اختیار کر کے شہادت کی منزل حاصل کی جاتی ہے اس راستے کا نام ہے جہاد۔ جہاد کے راستے پہ چلے گا تو شہادت کی منزل تک پہنچے گا، جہاد کا راستہ طے کرے گا تو شہادت کا منصب ملے گا۔ لیکن آج دنیا نے ان دونوں اصطلاحات کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں اور شہادت کس منصب کا نام ہے۔ اس لیے کہ نہ جہاد کی عظمت معلوم ہے، نہ شہادت کا منصب معلوم ہے۔ ہم نے جسے چاہا مجاہد کہہ دیا، جسے چاہا شہید کہہ دیا، جس کی وجہ سے حقیقی معنوں میں جو ان الفاظ کی اہمیت ہے اس کی طرف توجہات مبذول نہیں رہی۔ بس اس گفتگو کے اندر شہید کی عظمت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک مرتبہ ذرا اور چھلکتی ہوئی سے صلوات آپ پڑھ دیں تو میں آغاز گفتگو کروں۔ تو ایک ہے جہاد جو راستہ ہے، دوسرا شہادت جو منزل ہے، اور ان دونوں کو آج بہت زیادہ بدنام کیا گیا۔ بدنام کرنے کا سبب یہ ہے کہ دنیا نے قرآن پڑھ کے تو دنیا کو سنایا، مسلمانوں نے، ملت اسلامیہ نے قرآن پڑھ کے تو سنایا، قرآن کے اوپر عمل کر کے نہیں دکھایا۔ قرآن کو پڑھا تو گیا مگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں تھی، قرآن ہدایت کی کتاب تھی، مگر اسے پڑھا گیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بس ایک جملے میں عرض کروں، اگر قرآن کا قاری قرآن کو سمجھ کے پڑھتا تو قرآن کا پڑھنے والا آل محمد کا دشمن نہ ہوتا۔ نہیں غور کیا میں نے کیا عرض کر دیا؟ قرآن کی تلاوت کے ساتھ آل محمد کی دشمنی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کو پڑھا تو جا رہا ہے مگر اسے سمجھا نہیں جا رہا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج قرآن کی جتنی تلاوت کی جا رہی ہے اس سے پہلے قرآن کی اتنی تلاوت نہیں کی گئی، لیکن تلاوت کرنے والا ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، قرآنی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب مولا کی خدمت میں آ کے آنے والوں نے کہا تھا مولا ان سے کیسے جنگ کریں گے، ان کے سامنے کیسے تلوار لے کے جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو نہروان والوں کو دیکھ کے آئے ہیں، بات بات پر آیت، بات بات پر تلاوت، بات بات پر سجدے، مولا اتنا زیادہ سجدہ کرنے والے، اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، ہم ان سے کیسے جنگ کریں؟ تو مولا نے کیا فصیح و بلیغ جملہ کہا، اور کہا تھا اس دور کے لیے، لیکن علی کا ہر جملہ طلوع محشر تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ کہا تم نے ٹھیک کہا ابن عباس، وہ بہت زیادہ تلاوت کر رہے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے، گلے سے نیچے نہیں اترا۔ اور کریں کیا عرض کر رہا ہوں، قرآن حلق میں اٹکا ہوا ہے،
نیچے نہیں اترا. بھائی نیچے کیوں نہیں اترتا ہے؟ خطابت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ نبی نے قرآن کا ساتھی علی کو قرار دیا ہے. جب قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو آیتیں دل میں جھانک لیتی ہیں. اگر علی کی محبت ہوتی ہے تو گلے سے اتر جاتا ہے, ورنہ گلے کا پھندا بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. ایک اور مل کے سب بولیں صلوات آپ حضرات ارشاد فرمائیں. ہاں اب ذرا آمادگی ہوئی, اس لیے کہ نام علی کے بعد ہی آمادگی ہوتی ہے, اور میں آگے بڑھا رہا ہوں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. تو ذرا سا آپ کو متوجہ کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ اگر تاریخ سے شہادت حسین کو ہٹا لیا جائے تو تاریخ میں بچتا کیا ہے؟ تبھی تو پتا چلے گا کہ شہادت کیا ہے اصل. اس کے لیے صرف 5 منٹ بھرپور توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. میں 5 منٹ پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رسول کے بعد تاریخ کس منزل پر پہنچ چکی تھی, تاکہ یہ اندازہ ہو کہ حسین کی شہادت کیوں ضروری تھی. 11 ہجری سے 61 ہجری, 11 ہجری میں حضور سرور کائنات دنیا سے گئے. 61 ہجری میں حسین کی شہادت. کتنے سال ہوئے؟ کتنے سال ہوئے؟ 50 سال. ان 50 سال میں تاریخ کہاں آ گئی اور ملت اسلامیہ کس انحطاط کا شکار ہو گئی؟ یہ تاریخی حوالوں سے 5 منٹ میں عرض کرتا ہوں, اور ایک ایک لفظ جو میں یہاں پہ بول رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ کو پورا حق ہے, آپ مجھ سے پوچھیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو حوالہ دے کے جاؤں گا. 11 ہجری سے 61 ہجری کیا ہوا 50 سال میں؟ غور سے سنیں عزیزو. طبری جیسا مورخ لکھتا ہے کہ پیغمبر کا جلیل القدر صحابی, امام المفسرین, سید المحدثین حضرت عبداللہ ابن عباس. عبداللہ, اذان کی آواز اگر سنائی دے تو مجھے متوجہ کر دیجیے گا, اس لیے کہ مجھ تک شاید آواز نہ پہنچے. میں پہلے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں تاکہ 2 منٹ کا توقف کر لیا جائے. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد والا. اذان ہو گئی؟ ابھی نہیں. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد. اب دیکھیے کہاں پہ تاریخ آ گئی 50 سال کے اندر. حضرت ابن عباس. ہو رہی ہے اذان یا نہیں ہو رہی ہے؟ اذان ہو رہی ہے, متوجہ کر رہے ہیں, اس لیے 2 منٹ کے لیے توقف کر لیں. مل کے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. مجھے مطلع کیا گیا کہ اذان 1 بجے ہوگی, اس وقت, اس سے پہلے انشاءاللہ گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں, بلکہ اس روایت کو جو میں بیان کر رہا ہوں 5 منٹ بھرپور توجہ آپ کی. اس کا راوی ہے حضرت ابن عباس کا شاگرد. وہ بیان کرتا ہے کہ حج کا موقع ہے, اس کے لیے ابن عباس گئے ہوئے ہیں. تو حج کے موقع پر جب زائرین جاتے ہیں, حجاج کرام جاتے ہیں, تو زبان سے چند کلمات کہتے ہیں جنہیں تلبیہ کہتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. تو حضرت ابن عباس کا آخر کا دور ہے, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے. وہ اپنے شاگرد سے سوال کرتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سواریاں آ رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, قافلے آ رہے ہیں, لیکن کہیں بھی تلبیہ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. لوگ لبیک اللہم لبیک نہیں کر رہے. آخر سبب کیا ہے؟
تو ایک مرتبہ شاگرد نے کہا کہ حضور آپ کو پتہ نہیں ہے حاکم شام نے منع کر دیا ہے کہ رسول نے تلبیہ کہنے کا حکم دیا تھا، میں اس سے روکتا ہوں، آج کے بعد کوئی تلبیہ نہیں کہے گا۔ بس جیسے یہ سنا حضرت ابن عباس خود نکلے میدان میں آئے اور آ کے زور زور سے تلبیہ کہنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ اتنا بڑا مفسر تلبیہ کہہ رہا ہے تو جو باقی لوگ تھے انہوں نے بھی ان کی پیروی کی، انہیں فالو کرنا شروع کیا اور انہوں نے بھی تلبیہ کی آواز بلند کی، اور اس طرح یہ تلبیہ باقی رہ گیا، ورنہ یہ سنت رسول ختم ہو گئی ہوتی۔ ایک بات اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے، آپ میری طرف متوجہ رہیے اور ذرا سا آگے بڑھیں۔ پیغمبر کا ایک صحابی نام ہے عبد الرحمن، عبد الرحمن کا گزر ہو رہا ہے، سرحد شام سے باہر جا رہے ہیں تو دیکھا کچھ اونٹ آ رہے ہیں جن کے اوپر کچھ مشقیں لدی ہوئی ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے سوال کر لیا، اس لیے کہ سرکاری سپاہی ساتھ میں ہیں، ان سے پوچھ لیا کہ ان اونٹوں کے اوپر کیا لایا جا رہا ہے، ان مشقوں میں کیا لدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ان کے اندر بہترین قسم کی شراب روم سے کشید کر کے لائی جا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ صحابی رسول کو خیز آ گیا اور ان کے ہاتھ میں ایک طویل نیزہ تھا، اس نیزے کو بھونکنا شروع کیا، سارے مشکیزوں کے اندر سوراخ کر دیے، شراب بہہ گئی۔ تیسرا واقعہ اور اس سے آگے بڑھ جائیں، آپ دیکھتے چلیں، ابو ایوب انصاری شام آئے تو ہر ایک چاہ رہا ہے اتنا بڑا صحابی جس کے دروازے پر رسول کا ناقہ بیٹھا تھا وہ ہمارا مہمان ہو، لیکن جس کے گھر بھی آپ جاتے ہیں لاہور پڑھتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور کسی کے گھر قیام نہیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھ لیا کہ سب چاہتے ہیں آپ ہمارے یہاں رکیں، آپ کسی کے یہاں رکتے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا اتنی جلدی تم سیرت پیغمبر کو بھلا دو گے اور تعلیمات رسول کو فراموش کر دو گے۔ میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں بیت الخلا قبلہ رخ بنا ہوا ہے، ٹوائلٹ قبلہ رخ بنا ہوا ہے، میں کیسے تمہارے گھروں میں قیام کروں؟ ایک واقعہ اور اس کے بعد نتیجہ دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک آ گئی منزل، حاکم شام نماز پڑھا رہا ہے اور جب نماز پڑھایا تو تکبیریں ادا نہیں کی، بعد میں لوگوں نے کہا آپ نے تکبیریں نہیں پڑھی، تو اس نے کہا اب نماز اسی طرح پڑھائی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے، دوسرا یہ کہ پڑھے اور اس کے اندر تبدیلی کر دے تاکہ شریعت کو تبدیل کرنے کی جرت لوگوں میں پیدا ہو جائے۔ آخری بات، یہ کلائمیکس ہے اس کا، فوجیں نکل رہی ہیں جنگ صفین کے لیے، اور ایسے میں حاکم کا وزیر خاص جو مولا کائنات کے سامنے سے برہنہ ہو کے بھاگا تھا وہ آ کے سوال کرتا ہے کہ تم نے اپنی فوجوں کا امتحان کر لیا ہے؟ اس لیے کہ علی بہت بڑے خطیب کا نام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں علی تقریر کریں، خطبہ دیں اور ان کے خطبے کے نتیجے میں تمہارے فوجی علی کی طرف چلے جائیں۔ کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے ان کے شکم کو حرام غذا سے بھر دیا ہے۔ ارے نہیں غور کیا، میں نے ان کے شکم کو حرام غذا سے بھر دیا ہے، یعنی حاکم شام ایک پہچان بتا رہا ہے کہ جب شکم میں حرام غذا پہنچ جاتی ہے تو علی کی تقریر کا بھی اثر نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوگا، شکم میں حرام غذا پہنچ گئی ہے۔ کہا پھر بھی امتحان کر لو۔ کہا کیسے امتحان کریں؟ کہا سوچو۔ کہا میں بھی امتحان کیے لیتا ہوں۔ آئے تو لوگوں کے اندر کچھ گفتگو سنی، سرگوشیاں ہو رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے بتائیے اس وقت چلنے کے لیے۔ کہا آج بدھ کا دن ہے، جمعہ راستے میں پڑ جائے گا اور اس مرتبہ ہم نماز جمعہ کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ بس جیسے یہ سنا کہا یہ بہترین موقع ہے جانچ کرنے کا، ہم ابھی یہ اعلان کیے دیتے ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہے گا، بلکہ سب آج بدھ کے دن جمعہ پڑھ کے چلیں گے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اگر کسی کے دل میں ذرا سی بھی علی کی محبت ہوگی تو وہ ابھی ریوولٹ کر دے گا، بغاوت کر دے گا، اس لیے کہ علی کا شیعہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شریعت کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ ہوا کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا گیا، لوگوں نے پڑھا
किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया और कहीं से कोई आवाज नहीं निकली, बातें हो गई। आखिरी बात अजीजों, आखिरी वाकया सुनिए और इसके बाद नतीजा। सारे वजीरों की एक कैबिनेट बैठी हुई है और उनकी मीटिंग हो रही है कि अब हाकिम हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं होता और जैसे पहले हमें इनाम और इकराम देता था ऐसे इनाम और इकराम से अब हमें नहीं नवाजता। का फिर क्या किया जाए? का हम उसे बताएंगे कि हम सब उससे नाराज हैं, क्या करोगे? मसूदी जैसे मुअर्रिख लिख रहा है इस वाक़े को। का हम सब मिलके एक साथ जाएंगे और दरबार में इस तरह दाखिल होंगे कि हाकिम को सलाम नहीं करेंगे ताकि उसे ये एहसास हो जाए हम सब उससे नाराज हैं। बात तय हो गई। इसकी इत्तला मुखबिर ने पहले से पहुंचा दी। इन्होंने कहा आने दो, मैं देखता हूं कैसे सलाम नहीं करते। और पहले से तय किया गया कि जैसे ये लोग दरबार में दाखिल होंगे कुछ कैदियों को बुला के रखा गया, इन्हें इतनी सख्त सजा देना कि ये भूल जाएं क्या तय करके आए। चुनाचे ऐसे ही हुआ, जैसे ये दाखिल हुए इन्होंने देखा कैदियों को सजाएं दी जा रही हैं, दरबार में दाखिल हुए तो ये भूल गए कि क्या तय किया था। और वो जो ये तय करके आए थे कि हम हाकिम को सलाम नहीं करेंगे, उन्होंने न सिर्फ ये कि सलाम किया बल्कि कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल खुदा तुझ पे सलाम। किसे कहा? हाकिम शाम को, जो गासिब हुकूक आले मोहम्मद है, उसे रसूल खुदा कह के खिताब किया। अब गौर करें आप, इसके बाद जब इतनी तारीकी आ गई तो यजीद जैसा मुसलमानों का खलीफा बना और उसने, अब मेरे पास मौका नहीं और वक्त नहीं कि मैं फैला के अर्ज करूं, नतीजे की मंजिल करीब है, लिहाजा 3 जुमले सिर्फ बताता हूं। 3 काम जिन्हें यजीद अंजाम न दे सका वो सुन लीजिए। 3 उसकी जो ख्वाहिशें थी जो पूरी ना हो सकी। पहली ख्वाहिश उसकी ये थी कि मैं खाने काबा की छत पे बैठ के शराब पीऊं, जो पूरी नहीं हुई। दूसरी ये थी कि मैं ज़ौजा रसूल से निकाह करूं, ये भी पूरी नहीं हुई। और तीसरी ये थी कि कुरान में मेरा भी नाम आ जाए। ये 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। और इसका अमल क्या था? ख्वाजा हसन निजामी लिखते कि अमल यह था कि मिंबर नुमा बुलंदी के ऊपर सुबह कुत्तों को, नजिस कुत्तों को उलमा का लिबास पहनाता, सर पे अमामा रखता और उन्हें बिठाता था मिंबर के ऊपर, मिंबर नुमा बुलंदी के ऊपर। शाम को बंदरों को बिठाता था। और अब इसके बाद जो जुमला है वो जुमला अदा करने को तबीयत नहीं चाहती, लेकिन बात मुकम्मल करनी है इसलिए अर्ज किए देता हूं। इन नजिस जानवरों को कायनात के सबसे इज्जतदार रसूल से तशबीह देकर तौहीन रिसालत की जाती थी। हर तरफ खामोशी थी, सन्नाटा था, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि यजीद को टोक सके। इसलिए कि इससे पहले 50 वर्षों में देखते आ रहे थे शरीयत कैसे पामाल हो रही है, सुन्नत कैसे बदली जा रही है। अजीजों, अब बस मैं आपसे सवाल करता हूं, ये कितने साल के वाकयात हैं? 50 साल के। यानी 50 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ। अब फैसला आप कीजिएगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आज रसूल को गए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 1400 बरस तकरीबन। क्या 1400 बरस के बाद किसी के अंदर यह जुर्रत है कि वो बुध के दिन जुमा पढ़ा दे और मुसलमान पढ़ ले? गौर किया मैंने क्या अर्ज किया? क्या है किसी में जुर्रत? क्या किसी के अंदर यह ताकत है कि वो इस तरह तौहीन रिसालत करे और मुसलमान चुप रह जाएं? है किसी में जुर्रत? भाई 50 बरस तो करीब का दौर है और 1400 बरस बहुत बड़ा फासला हो गया। तो रसूल के करीब के दौर में तो सब कुछ हो रहा था, 1400 बरस के बाद कुछ नहीं हो रहा। सबब क्या है इसका? जबकि आज का दौर वो है कि जिसे हर तरफ से ये आवाज आ रही है कि आज इस्लाम खतरे में है। हर मुल्क से ये आवाज आ रही कि नहीं, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अजीजों, इसलिए कि बेदीनी का दौर है, बेअमली का दौर है। मगर मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, आज अगर किसी में ये जुर्रत नहीं
کہ ایسی حرکت کر سکے تو یہ مت کہیے کہ اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں تھا وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک. اور کہنے کی حال کر رہا ہوں, اسلام خطرے میں تھا وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک. اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے, اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسلام خطرے میں ہو سکتا ہے, بس تیزی سے سوئیاں آگے بڑھ رہی ہیں کھڑی کہ بہت تیزی سے مکمل کرنا ہے بات کو. تو عزیزو غور کیا آپ نے. اب میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ ماحول جو چل رہا تھا اگر یہ ماحول باقی رہ جاتا, نوجوانوں تم سے کہتا ہوں, آج تم سے بڑے سوال کیے جا رہے ہیں, ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کے اس سے یہ پوچھئے آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ حنفی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, دیوبندی ہیں, سلیمانی ہیں, داؤدی ہیں, کون ہے, کچھ لینا دینا نہیں. صرف اتنا بتائیے جو ماحول بنا آ رہا تھا اگر یہ ماحول باقی رہ جاتا تو آج آپ کیا ہوتے؟ حنفی ہوتے, حنبلی ہوتے, مالکی ہوتے, شافعی ہوتے, کیا ہوتے؟ بھائی آپ بتائیے, آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام آپ نے کس سے لیا؟ دیکھیے ذرا غور و فکر کر کے بتائیں, آج آپ کیا ہوتے اگر یہ ماحول بنا رہتا؟ آپ سوال کیجئے بھائی آپ کے پاس جو اسلام ہے, آپ حنفی بھائی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, صرف اتنا بتائیے جو اسلام آپ کے پاس ہے وہ آپ نے کس سے لیا؟ وہ کہیں گے ہم نے امام حنبل سے لیا, امام ابو حنیفہ سے لیا. کہا آج کی بات نہیں, ذرا واپس جائیے 61 ہجری میں بتائیے کہ آپ نے کس سے اسلام لیا. اس لیے کہ 61 ہجری میں بس دو راستے ہیں, ایک حسین والا, ایک یزید والا. تو آپ بتائیے آپ کے پاس کس کا اسلام ہے, حسین والا کہ یزید والا؟ کہ یزید سے کیا مطلب, کیا یزید والا اسلام ہے؟ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کہ ہمارے پاس تو سیدنا حسین والا اسلام ہے. تو بات طے ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا آپ مالکی بعد میں ہیں, حسینی پہلے ہیں, شافعی بعد میں ہیں, حسینی پہلے ہیں. اور کیا آپ نے, اس لیے کہ سب کے پاس حسین والا اسلام ہے. تو بس دو راستے ہیں, ایک حسین والا, ایک یزید والا. آپ ذرا سا غور کریں عزیزو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی فرقے تو بعد میں بنے, بس دو فرقے ہونا چاہیے. حسین والے فرقے کو حسینی کہیں گے, یزید والے فرقے کو. کیا یزیدی فرقہ کہیں ہے؟ بھائی کسی کی ملاقات ہوئی ہو یزیدی فرقے کے کسی آدمی سے ملاقات ہوئی کہیں؟ کہا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, یزیدیوں کا فرقہ کہاں سے آیا؟ یزیدیوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے, یزیدی ہیں. غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں, یزیدی ہیں. کہا صاحب یزیدی تو ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بتائیے. ہیں تو الگ سے اپنا فرقہ کیوں نہیں بناتے؟ بھائی جو جس کا ماننے والا ہے اس نے فرقہ بنایا کہ نہیں؟ تو یزیدی الگ سے اپنا فرقہ کیوں نہیں بناتے؟ کہا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, یزیدیوں میں اتنی جرت کہاں کہ اپنا الگ سے فرقہ بنا لیں. اس لیے کہ اگر الگ سے فرقہ بنائیں گے ساری دنیا سے لعنت کے طوق گلے میں پڑ جائیں گے. تو پھر پتہ کیسے چلے؟ اس کا مطلب ہے تو صحیح. دیکھیے بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں, یزیدی ہیں تو صحیح مگر انہی فرقوں کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں, انہی فرقوں کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں. پتہ کب چلتا ہے؟ پتہ جب چلتا ہے جب شہادت حسین کی بات آتی ہے اور شہادت حسین پر یہ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں اور یہ جملے کہتے ہیں. ہمارے شیعہ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے صاحب اتنا بڑا اسکالر
اتنے بڑے ٹی وی نے اتنا بڑا اس کو پروجیکٹ کیا اور اس نے امام حسین کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا اور اس نے یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیا. بھئی آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ پریشان ہونے کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے یزید کو رضی اللہ کہنے سے نہ یزید کی عزت میں اضافہ ہوا نہ حسین کی عزت میں کمی آئی. ذرا غور کیجئے کیا عرض کر رہا ہوں. کسی نے یزید کو رضی اللہ کا لوگ پریشان ہو گئے. بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے یزید کو رضی اللہ کہنے سے نہ یزید کی عزت بڑھی نہ حسین کی عزت میں کمی آئی. لفظ رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی. اور کیا میں نے کیا عرض کر رہا ہوں. اب جس کے ساتھ بھی تاریخ میں یہ لفظ لگا ہوا ہو, آنکھ بند کر کے اسے نہ مان لیجئے گا, پہلے دیکھ لیجئے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندر سے یزیدی فکر پڑی ہوئی ہو. صلوات پڑھے محمد و آلہ. بس گفتگو ختم ہو گئی. بس گفتگو ختم. آخری بات, عزیزو باپ سے سوال ہے, آخری بات, بس صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر آج آپ کو کہیں کوئی یزید کا وکیل صفائی ملے تو نہ اس سے لڑنے کی ضرورت ہے, نہ اسے دلیل دینے کی ضرورت ہے, نہ اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, نہ منہ لگانے کی ضرورت. بس حسن کمیلی کے ایک سوال کا جواب اس سے پوچھ لیجئے, ایک سوال کا جواب. اگر کہیں کوئی یزید کا وکیل صفائی مل جائے, صرف ایک سوال کا جواب پوچھئے, یہ بتاؤ یزید کو تم زیادہ جانتے ہو یا یزید کا بیٹا زیادہ جانتا تھا؟ نہیں غور کیا. یزید کو تم زیادہ جانتے ہو یا بیٹا زیادہ جانتا تھا؟ اگر وہ کہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں تو جھوٹا ہے, اور اگر بیٹا زیادہ جانتا تھا تو 1400 سال پہلے تخت کو ٹھوکر مار کر یزید کے بیٹے نے خود یہ کہہ دیا مجھے وہ تخت نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میرا باپ دوزخ میں پڑا ہوا ہے. ارے بیٹے نے خود فیصلہ کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بیٹے نے خود فیصلہ کر دیا. کس منزل پہ ہے شہادت حسین, اور اسی عظمت کو گھٹانے کے لیے آج یہ کوشش کی جا رہی ہے. بس ربط مسائل, چند فقرے مسائل کے آج یہ کوشش کی جا رہی ہے, اور بڑی شد و مت کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تاریخ میں کچھ اور لوگوں کو شہید کا درجہ دے دیا جائے. اور آج بہت زیادہ آپ نے یہ بات دیکھی, جو جہاں پہ مارا گیا جس طرح سے کہ صاحب شہادت کی موت ہے, شہید مارے گئے. یہ عجیب بات ہے. دیکھیے آپ حسین کا ماتم کرتے ہیں, ماتم داران سید الشہداء یہاں موجود ہے. آپ کے ماتم کرنے سے ذرا سا سینہ سرخ ہو جائے تو فتوے آنے لگتے ہیں, حرام, بدعت, ناجائز. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں؟ ایسے فتوے آپ نے سنے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. بھئی ہاتھ میرا, سینہ میرا, میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا سینہ سرخ کیا, آپ کو تکلیف ہونے لگی. اچھا آپ نے ایک اصول بنایا ہے تو اصول کے اوپر باقی رہیے گا, غور کیجئے گا, اصول بدلیے گا نہیں. بھئی یہ عجیب بات ہے, اگر ہم اپنا سینہ سرخ کر لیں تو یہ حرام ہو جائے اور تم ماتمی جلوسوں پر اپنے جسم کو دھماکے سے اڑا دو تو شہادت ہو جائے. آج آپ دیکھیں, غور کریں, خدا کی قسم شہادت اس منزل کا نام ہے کہ جسے آسان کرنا حاصل کرنا آسان نہیں ہے. بڑی مشکل سے یہ منصب حاصل ہوتا ہے. حسین نے یہ منصب حاصل کیا, لیکن اس منصب کے حصول کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں امام نے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے گا اور بتائیے گا, گھر والے کتنے ہی دور رہ جائیں,
کیا کبھی آپ نے ایسی کوئی مثال دیکھی ہے کہ بہت دن کے بعد جب گھر والے ملے تو شوہر زوجہ کو نہ پہچان سکے؟ نہ جانے کیا مصائب گزر گئے. امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام میری اس جدہ کے اوپر کہ قید کی سختیوں کی وجہ سے جس کے جلد کی رنگت بدل گئی تھی. عزیزو کتنی عظیم مصیبت ہے یہ کہ گھر والے نہ پہچان سکے. شہزادی تشریف لائی ہیں، حضرت عبداللہ داخل ہوئے، دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے، سر کے اوپر چادر لیے ہوئے اور گریہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا، اے بی بی ارے کہیں اور جا کے گریہ کرنا، آج یہاں گریہ نہ کرو، اس لیے کہ بہت دن کے بعد علی کی بیٹی رسول کی نواسی میرے گھر آنے والی ہے. اتنا سننا تھا، گھٹنوں پر زور دے کے زینب کھڑی ہوئی اور کہا، اچھا عبداللہ تم نے نہیں پہچانا؟ ہاں عبداللہ، اب مجھے کیوں پہچانو گے؟ اس لیے کہ تمہارے بیٹوں کو کربلا میں کھو کے آ گئی، اپنے بھائی کا ماتم کر کے آ گئی. اتنا سنا، ارے عبداللہ نے بازو پکڑا، کہا شہزادی اندر تشریف لائیے. ڈھارس دی، دلاسے کے جملے کہے، تعزیت پیش کی، اور کچھ کہتے کہتے عبداللہ نے ایک سوال کر لیا، اے بی بی ذرا اتنا تو بتائیے کربلا میں میرے بچے کیسے لڑے؟ میرے بچوں نے کیسا جہاد کیا؟ کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ ارے بچوں نے ایسا جہاد کیا کہ فوجیں پکار کے کہہ رہی تھیں، ارے کیوں نہ ہو، حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، انہیں اسی طرح لڑنا چاہیے. اور ایک مرتبہ اپنے مصائب بیان کرنے شروع کیے. عبداللہ کربلا میں ہم پہ کیا گزر گئی؟ عبداللہ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں، اے بی بی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مگر کس لیے نہیں پہچانا سبب تو سن لیجئے. ارے جب آپ گئی تھی تو یہ بال سیاہ تھے، سفید نہیں تھے، جھریاں نہیں تھی، میں کیسے پہچانتا؟ اے بی بی یہ سب کیا ہو گیا؟ کہا عبداللہ ارے یہ پوچھو میں زندہ کیسے آ گئی؟ عبداللہ یہ سوال کرو میں زندہ کیسے آ گئی؟ مصائب بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ عبداللہ ذرا سنبھل کے بیٹھے اور کہا بی بی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. صفین کا میدان تھا، میں نے جب ایک حملہ کیا تو میرے آقا نے مجھے داد شجاعت دی اور کہا عبداللہ تم بہت بہادر ہو، اور پھر ایک جملہ کہا مگر میرے حسین سے زیادہ بہادر نہیں ہو. اے بی بی مجھے بڑی تمنا تھی کہ کبھی آقا حسین کی جنگ دیکھوں، مگر کبھی ایسا موقع نہیں آیا. اتنا بتا دیجئے میرا حسین کربلا میں کیسا لڑا؟ بھئی یہ سننا تھا. اب تک جس زینب کی کمر جھکی ہوئی تھی ایک مرتبہ کمر سیدھی ہو گئی، چہرے پہ چمک آ گئی، آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور زینب نے بیان کرنا شروع کیا. عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ میرا بھائی جب وقت آخر رخصت کے لیے آیا، اے عبداللہ میں نے کوئی ایسا مجاہد نہیں دیکھا جس نے 72 لاشیں اٹھائی ہو، جوان بیٹے کو میدان سے لایا ہو، کچھ دیر پہلے ہاتھوں کے اوپر ششمائے کی شہادت ہوئی ہو، جسم زخمی ہو، 16 پہر سے پیاسا ہو، 3 دن سے سویا نہ ہو، اور چہرہ ایسے کھلا ہوا ہو کہ جیسے میرے بھائی کا چہرہ کھلا ہوا تھا. اے عبداللہ وقت آخر بھیا رخصت کے لیے آئے، اور جب حسین جانے لگے تو فوجوں کی آواز آئی، حسین کیا خیموں میں جا کے بیٹھ گئے؟ اب علی اکبر جیسا کوئی بیٹا نہیں بچا جسے جنگ کے لیے بھیج سکو. کہا پھر میں نے حسین نے آواز دی بھیا آخری وقت میں میری ایک تمنا پوری کر دو. حسین نے سنا اور سر کو جھکا کے کہا بہن آج حسین امیر نہیں ہے بلکہ تیرا بھائی غریب ہو گیا، کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو میں پورا نہ کر سکوں. کہا بھیا میں صرف اتنا چاہتی ہوں، یہ فوجیں تمہیں مجبور سمجھ رہی ہیں، بھیا ایک مرتبہ انہیں اماں کے دودھ کی طاقت دکھا دے بھائی ایک مرتبہ انہیں بتا دے کہ تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے. عزیزو اس کے بعد حسین نے جنگ کا آغاز کیا، اور جب جنگ کی تو کیسی جنگ تھی کہ جس صفوں کو عجیب و غریب فقرہ ہے
کہ ایسی جنگ تھی ایسا لگتا تھا حسین کی تلوار نہیں چل رہی، موت کی چکی چل رہی ہے، موت کی چکی چل رہی ہے۔ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹ دیا۔ جنگ کرتے کرتے مقتل میں پہنچے تو دیکھا، ارے وہ جگہ دیکھی کہ جہاں علی اکبر گھوڑے سے گرے تھے، یاد آ گیا، آواز دی، علی اکبر اے میرے لال، ارے تم نے بابا کی شجاعت نہیں دیکھی۔ جنگ کرتے کرتے حسین نہر کے کنارے پہنچے، دیکھا برابر کا بھائی بابا کی تصویر بازوؤں کو کٹائے نہر کنفرات کے کنارے سویا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ رکابوں پر زور دے کے بلند ہوئے اور آواز دے کے کہا، عباس عباس۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو کہا، اچھا بھیا مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تم تو ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم سے ناراض ہو گئے؟ اچھا میں سمجھ گیا، اس لیے ناراض ہو کہ میں نے جنگ کی اجازت نہیں دی، تو لو یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ اب جو یہ کہہ کے حملہ کیا تو فوجیں پکار رہی تھی، حسین علی اکبر کا واسطہ، تلوار روکو، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، عباس کا واسطہ، یتیم حسن کا واسطہ۔ حسین نے تلوار روکی، تلوار کا رکنا تھا، فرات کا پانی اچھلا، آسمان سے خون برسا، منادی نے ندا دی، قد قتل الحسین میں کربلا۔ اس مجلس میں پیشانی کے فائد انجام دیں گے جناب سید آزاد صاحب نبی اور جناب ساجد سلوہ اور جناب نصیر الحسن باقری۔ تمامی ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ پونے 2 بجے پنڈال میں تشریف لے آئے، ٹھیک 2 بجے مجلس کو خطاب فرمائیں گے حال جناب فیلو کالا مولانا ظلم فرفاد صاحب کوسی۔ اس کے بعد اسی انجمن میں انجمن حسینیہ اپنا جلوس جناب برآمد کرے گی۔ تمامی اراکین انجمن حسینیہ میمن سادات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ٹھیک 2 بجے مجلس کو خطاب فرمائیں گے حال جناب فیلو کالا مولانا ظلم فرفاد صاحب کوسی۔ اسی مجلس کے فوراً بعد انجمن حسینیہ اپنا جلوس برآمد کرے گی۔ تمامی اراکین انجمن حسینیہ سے گزارش ہے وہ تیار ہو کر ٹھیک 2 بجے یہاں آ جائیں۔ بغیر میں جو سالانہ مجالس ہو رہی ہے وہ 26، 27، 28، 29 تک منعقد ہو رہی ہے۔ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ بغیر کی جو سالانہ مجالسیں ہیں وہ 26 مئی، 26، 27، 28، 29 مئی کو منعقد ہو رہی ہے۔ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ یہ گھڑی جو ابھی ابھی یہاں پنڈال میں کسی صاحب کی گری ہے وہ میرے پاس ہے، براہ کرم آئے اور بتائیں لیڈیز گھڑی ہے، میرے ہاتھ میں ہے، لیڈیز گھڑی کسی بہن کی ہو تو وہ بتائیں اور یہاں سے لے جائیں۔